تجھے اس کے بارے میں معلوم ہے کورو پانڈو کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں تجھے معلوم ہے؟ لیکن اسلام کی جو پہلی جنگ تھی کیا اس جنگ کے بارے میں تجھے معلوم ہے؟ رام کی پتنی کون تھی اس کے بارے میں تو تم جانتے ہو، لیکن اپنے نبی کی مقدس بیویاں جو ہماری مائیں لگتی ہیں ان ماؤں کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں اسلام کے بارے میں کتنی نالج ہے، اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہم انٹرنیٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم کمپیوٹر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم موبائل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم سائنس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم پڑوسی ملک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم سرحد کے ہنگامے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے ہمیں قرآن کی چند آیات یاد نہیں ہے، ہمیں نبی کے فرمان یاد نہیں ہے، ہمیں اللہ رسول کا فرمان یاد نہیں ہے، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ارے دنیا تو اسلام کی دشمن آج بنی ہے، ہم مسلمانوں سے بڑا اسلام کا دشمن بھلا کون ہو سکتا؟ غیر اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہوگا بھلا بتاؤ؟ آج 3 طلاق کو ایشو بنایا جا رہا ہے، 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر ہنگامہ، کہیں پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، کہیں سپریم کورٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے، کہیں ٹی وی کے الگ الگ چینلز پر شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، وہ جنہیں پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں ہے ان کو بلا کر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا 3 طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرنا یہ دنیا کے کسی قانون داں کے بنائے قانون پر اعتراض کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بنائے قانون پر اعتراض کرنا ہے۔ اور اے مسلمانوں، غیر اللہ کے بنائے قانون پر اعتراض کرے تو کرے، آج مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے کچھ مسلمان بھی اپنی زبان دراز کرتے ہیں، کچھ مسلمان بھی بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی مسلمان نے اگر قرآن کے بنائے قانون پر اپنی زبان کو دراز کیا، اللہ کے بنائے قانون پر اپنی زبان کو دراز کیا، پھر وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ فوراً اس کے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا۔ وہ چاہے تسلیمہ نسرین ہو، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہو، دنیا کے قانون داں کا بنایا قانون توڑا بھی جا سکتا ہے، مروڑا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دنیا کے قانون داں کے بنائے قانون میں فیر بدل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیا اب وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا۔ آج دنیا اعتراض کر رہی ہے تو مسلمانوں تمہاری وجہ سے آج یہ طلاق کو لے کر ہنگامہ کیوں ہے؟ ہمیں خود کال آتے ہیں جوہلا کے، ہمیں خود کال آتے ہیں بے پڑھے لکھے جاہلوں کے، سوال پوچھتے ہیں رات کو غصے میں تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں نشے میں تھا، کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کھلا دیا تھا، کوئی کہتا ہے مجھے ہوش ہی نہیں تھا، میں نے بیوی کو 3 بار نہیں 6 بار طلاق دے دیا، 6 بار نہیں 8 بار طلاق دے دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ بیوی کی زندگی برباد ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہوش و حواس میں نہیں تھا تو تجھے پتا کیسے چلا کہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ تو نشے میں تھا تو تجھے پتا کیسے چلا کہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ اے مسلمانوں، تو اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھ لینا، اسلام میں طلاق کی گنجائش ہے، اسلام میں طلاق کا طریقہ اور راستہ ہے، تو گھر تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر کا امن و امان غارت ہو چکا ہو تو طلاق کا راستہ امان کو قائم کرنے کے لیے ہے، امن و امان کو پھر سے قائم کرنے کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی انبن ہوئی، زبان پر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد پھر پچھتاوا۔ یاد رکھے اسلام کا قانون سخت تو ہے، لیکن اسلام کا قانون سخت کسی پر جرم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر رحم کرنے کے لیے سخت قانون بنایا گیا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، اگر کوئی چوری کرے
توجہ ہے نا آپ کی؟ اسلام کا قانون اگر کوئی چوری کرے تو حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سنا ہے نا آپ نے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن کہاں ہوگا یہ وہی ہوگا جہاں اسلامک حکومت ہوگی. ہم ہندوستان میں ڈیمانڈ تو نہیں کرتے نا، ہم انڈین گورنمنٹ سے اپنے کورٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اسلامک لا نافذ کرو، ہاتھ کاٹو چوروں کا. ہم نہیں کہتے. اس کی وجہ کہ اس قانون پر وہاں عمل ہوگا جہاں اسلامک حکومت ہوگی. اگر چور کا ہاتھ کاٹا گیا، لوگ کہتے ہیں بڑا جرم ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے. آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، اس کو احساس ہے غلطی کا، اس نے گلٹی فیل کر لیا. آپ کو سدھرنے کا موقع تو دینا تھا. آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، زندگی محتاج بنا دی، اب وہ زندگی معذور بن کر گزارے گا. آپ سدھرنے کا موقع تو دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ کے ہم نے چور پر ظلم نہیں کیا. ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے، ہزاروں کو چور بننے سے بچا لیا گیا. اگر اسلام میں یہ سزا ہے، کوئی کسی کا بلاత్కాر کرے، شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دو، اسٹون تھروئنگ کے ذریعے اتنا پتھر مارو، اتنا مارو کہ مر جائے، یہ اسلامی قانون. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے. لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا، بڑی سخت سزا. اس نے غلطی کی، غلطی کا احساس ہے، جیل میں ڈال دو، بھگت کر نکل آئے گا. آپ نے اس کو سنگسار کر دیا، آپ نے اس کو کوڑے 100 لگائے، سزا اتنی سخت دے دی. ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے یہ قانون سخت بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک آدمی اگر بلاత్కాر کرے گا اور اس کو سنگسار کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ بلاత్కాر کے راستے پر جانے سے بچ جائیں. رات کے 3 بجے بھی اگر کسی کو کوئی نوجوان لڑکی اکیلے میں گھومتی نظر آئے گی، شیطان وسوسہ ڈالے گا، لپک لیں، چھو لیں، پکڑ لیں. لیکن جب اس کے دل میں خیال آئے گا، اسے فوراً پہلے بلاత్కాری کی سزا یاد آ جائے گی، پہلے زانی کی سزا یاد آ جائے گی. اس کو کوڑے لگے تھے تو کیسے تڑپا تھا، اس کے خون نکلا تھا تو کیسے چیخا تھا، جب اس کو مارا گیا تھا تو کیسے تڑپا تھا. اب جب وہ اس آدمی کی سزا کو یاد کرے گا تو یقیناً وہ اس راستے پر نہیں جائے گا. اگر اسلام نے سزائیں سخت رکھی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، سزا سخت ہوگی تو ڈر کے مارے انسان اس راستے پر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، جہاں نرمی ہے، جہاں محبتیں ہیں، جہاں مجرموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، وہاں کرائم کا ریشیو دیکھو. اور سو کالڈ ہی صحیح جو اسلامک کنٹریز ہیں جہاں سخت سزائیں اسلام کے مطابق رکھی گئی ہیں، وہاں کرائم کا ریشیو دیکھو. وہاں سال 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 بلاత్కాر کے کیس ہوتے ہو. ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں، یہاں سال 2 سال میں نہیں، یہاں روزانہ بلاత్కాر کے کئی کیسز ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہاں نٹھاری کانڈ جیسے لوگ، سریندر نام جیسے لوگ لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، بلاత్కాر کرتے ہیں، ان کی بوٹیاں کاٹ کے پکا کے کھا جاتے ہیں اور 12 سال تک کورٹ میں کیس چلتا رہتا. اگر اسلام کا قانون سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری سمجھ کا فیر ہے. اسلام کا قانون غلط نہیں ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، منبر رسول پر موجود، اے مسلمانوں، لوگوں کے دل میں اسلام کی حقانیت بٹھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. کہیں انشاءاللہ. بند کر دو جھوٹ بولنا، بند کر دو گٹکا ماوا زردہ کھانا، بند کر دو کورکس وائٹنر کا استعمال کرنا، بند کر دو شراب کے اڈوں پر جانا، بند کر دو فلموں ناچ گانوں سے محبت کرنا، بند کر دو گلی کے نکڑ و چوراہے پر کھڑے رہ کر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجانا، بند کر دو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا، بند کر دو دوسروں بہو بیٹیوں کی بے عزتی کرنا. اسلام کو صحیح ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرو، وعدہ خلافی کرنا بند کرو، گالی گلوچ کرنا بند
بند کرو, اپنی شادیوں میں ڈی جے لگانا بند کرو, اور اس کے موقع پر ڈی جے بجانا بند کرو, آوارہ گردیاں بند کرو, رات کے 3 بجے تک گلی چوراہے پر گھومنا بند کرو, دوپہر کے 12 بجے سو کے اٹھنا بند کرو. اسلام کے محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرنا ہے, اپنی زندگی میں اسلام کو اتارنے کی کوشش کرو.